بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبت عبده من احدكم سقط على بعیرہ وقد اذلہ فی ارض فلاں. عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ نے یہ آیت سے بھی اور اس حدیث کی روشنی میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کا توبہ جو ہے ٹاپک ہے ریپینٹنس، توبہ. ہم کس طرح سے اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ کس طرح سے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، ٹھیک ہے نا، استغفار. تو اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، جو شرمندہ ہوتے ہیں، ہے نا، اپنی غلطیوں سے. اب دیکھیے ایک حدیث ہے کہ الندم توبہ. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلی ندامت کا نام توبہ ہے. کیا نام ہے؟ دلی ندامت کا نام توبہ ہے. اب آپ دیکھیے جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کے حساب سے کیا ہے کہ سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص صحرا میں اپنا اونٹ کھو دے پھر اچانک وہ اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کو پالے. اب ہم ایسے بات کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آپ سوچئے کہ جب یہ حدیث نازل ہوئی تھی تو اس وقت موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یہی تھا کہ اگر وہ اونٹ گم گیا تو وہ انسان تو مر جائے گا، صحرا میں وہ چل نہیں سکتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو ایک انسان سفر کر رہا تھا، وہ تھوڑا دیر کے لیے رکا اور تھوڑا لیٹا ہے اور اس میں اٹھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہے تو کیسا بدحواس ہو جائے گا، کیسا حواس باختہ ہو جائے گا. لیکن پھر وہ کیا کرتا، مایوس ہو جاتا ہے اور مایوس ہو کے بیٹھا ہوتا، بیٹھے بیٹھے اس کو اونگ لگ جاتی، پھر آنکھ کھلتی تو دیکھتا ہے کہ اونٹ پورے سامان سمیت اس کے پاس موجود ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے. جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس میں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، پھر کیا کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ. اور پھر کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ تو میرا کیا ہے، بندہ ہے، نعوذ باللہ. لیکن وہ خوشی کے مارے الٹا بول جاتا ہے، ریورس بول جاتا ہے اور اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. تو سیدنا انس بن مالک نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ جو بندہ ہے نا، تو خوشی کے مارے جو بے قابو ہو گیا، اس کے حواس صحیح نہیں رہے، جو اپنا بے قابو ہو گیا تھا، تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے. سوچئے کیوں؟ کیونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے کہ اپنے بندے کو سزا دے، تو اس لیے اس نے بہت سے موقع دیے کہ بس تم توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. اب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تب پتہ چلے گا انشاءاللہ. اور اب دیکھیے ایک بار کیا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ اگر سونے کے ہو جائیں تو اس کے بعد اگر ہے نا یہ ہو جائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جبرائیل امین آئے اور فرمایا کہ یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں گے، مگر اس کے بعد اگر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تو پوری بستی پر عذاب آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اللہ نے اس کے بدلے کیا کیا، رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھول دیا. آپ بہت خوش ہوئے. توبہ سونے کے پہاڑ سے بڑھ کر ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے جو آیت میں نے جو تلاوت کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں. اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ توبہ جو ہے وہ اتنے زیادہ اس کی اہمیت کیوں دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وجہ، اس کی وجہ کیا ہے. اب دیکھیے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں،
وہ فوراً جو ہے اپنی غلطی کا احساس کرتے، ان سے خطا ہو جاتی نہیں. ایک شجر جو منع کیا گیا تھا تم یہ مت جانا، اس کے پاس بھی مت بھٹکنا، وہ چلے جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے. کس کے بہکاوے میں؟ کیا بہکایا گیا تھا؟ یہی نا شیطان نے کہ ابدی زندگی کی بات. لیکن جیسے ہی وہ غلطی ہو جاتی ہے تو انہوں نے کیا کام کیا، فوراً خود یاد آ گیا، ارے یہ تو منع کیا گیا تھا، میں کیوں غفلت میں پڑ گیا. تو یہ دیکھیے غفلت میں آ جانا، یہ کر لینا، یہ کیا ہے، یہ بنی آدم کے اس میں ہے، سر بولتے نا اس کی سرشت میں شامل ہے، اس کی گھٹی میں ملا ہوا ہے. وہ کرے گا، وہ مسٹیک کرے گا ہی، وہ غلطی کرے گا، وہ ایرر کرے گا ہی، وہ خطا کا پتلا ہے. لیکن کیا اللہ کو کیا مطلوب ہے کہ اللہ جو ہے وہ شرمندگی چاہتا ہے، ندامت. وہ جو ایک حدیث ہے جو سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ الندم توبہ، یعنی دلی ندامت کا نام توبہ ہے. اب وہ دلی ندامت ہوئی تھی کہ نہیں آدم علیہ السلام کو. لیکن ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں آج کل، لوگ کیا کرتے ہیں، دو کام کرتے ہیں کہ ڈھٹائی، جھوٹ، انکار کہ میں نے کیا ہی نہیں. اس سے کیا گناہ ختم ہو جائے گا؟ آپ نے اگر انکار کر دیا، جھوٹ میں بول دیا، تو آپ کو کوئی نے نہیں دیکھا تو کیا اللہ کو نہیں پتا ہے؟ آپ گناہ پہ پھر اور مزید گناہ کر رہے ہیں. وہ جو غلطی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی، اس پہ ڈھٹائی پہ اڑے رہے اور پھر اب جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نا. تو یہ ایک اور یہ کون، یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ شیطان کا ہے. اور دوسرا ہے کہ نا ریزننگ، یعنی میں توجہ دینا، نہیں 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 ایسا ہی نہیں، یہ ایسی ڈھٹائی پہ قائم ہے، آپ جھوٹ نہیں کر بول رہے ہیں، تب بھی آپ ریزن دے رہے ہیں، اس نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا، وہ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، تو میں نے یہ کیا. یعنی اس طرف جو اپنی طرف جو ہے کرنے کا کام وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں. یہ کون راستہ دکھاتا ہے؟ یہ شیطان دکھاتا ہے. کیونکہ شیطان نے ریزننگ اللہ کو کیا دی تھی؟ جب اس نے ایک گناہ تو کرا، جب اس کو سجدہ کرنے کو کہا گیا وہ سجدہ کیا نہیں. سجدہ کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحمل سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں سجدے میں گیا؟ تو کتنی اس سے وجہ بیان کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے تیرا کریٹر کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، مگر وہ کیوں اس کو اللہ کو بتانا پڑی بات کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ میں تھی نا. تو سب سے پہلے بات کو سمجھ لیں، یہی آپ کی ماسٹر کی ہے کہ توبہ جو ہے وہ ہر گناہ کو پہلی بات تو معاف کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک یہ کی ایسے زنگ کھا جائے گی. نہیں تو سب سے پہلے جیسی گناہ ہو آپ نے اپنے دل میں گرہ باندھ لینا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی بات ہو، کیا عبادت میں ہو، تعلقات میں ہو، کیسی بھی کمی ہو، کوتاہی ہو، غلطی ہو، میں کیا کروں گا، میں اس پہ ڈھٹائی نہیں کروں گا، میں اس کو دیکھوں گا، مان لوں گا، اور پھر اس کے بعد کیا کروں گا، اپنے رب سے معافی چاہوں گا. یہی مومن میں اور دوسروں میں فرق ہے. اسے جب مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے وہ سنتا ہے اور رجوع کرتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو دیکھو، تم دیکھو، تمہارا خاندان دیکھو، نعوذ باللہ، یہ سب نہیں کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، اپنی غلطی کو دیکھتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور ساتھ میں دعا بھی مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے ہوگا. اب دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بندے جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. تو اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی آپ کی کہ ایک تو آپ نے غلطی کی، اب آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. اب سوچیں اس نیت کے ساتھ توبہ کریے گا کہ اب میں جب میں توبہ کر رہا ہوں تو اللہ مجھ سے بہت خوش ہوگا. اب آپ اس کے بعد کچھ اور بھی مانگے، اللہ دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کیا ہے آپ سے اس وقت بہت خوش ہے. ٹھیک ہے نا. تو غلطی کر کے شرمندہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، شرمندہ ضرور ہو، نعوذ باللہ، پر مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کہ میری غلطی اتنی بڑی تھی، اب مجھ کو کیا ہے کوئی معافی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اللہ سے حسن ظن رکھیں. آپ جیسا معاملہ اللہ سے رکھیں گے اللہ آپ کے گمان جیسا ہی رویہ رکھے گا. اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیمپر کر کے، بہت بولتے ہیں نا جیسے ایک والدین ہی اپنے چھوٹے سے بچے کو زیادہ پیمپر کرتے ہیں، بڑے بچوں کو نہیں کرتے ہیں، ہے نا. تو اس میں جو پیمپرنگ کرتے ہیں وہ شفقت، وہ محبت کا الگ ہی زمانہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ رب کے سامنے بالکل ویسے ہی بن کے رہیں، اگر ہمیشہ ویسے ہی بن کے رہیں، آپ یقین کریں، آپ ہمیشہ یہ اللہ سے کہیں بھی کہ اللہ تو نے مجھے اتنے اچھے سے رکھا ہے، اتنا اس سے رکھا ہے، تو آخرت میں بھی رکھنا. کوئی غلطی ہو جائے اللہ بس دعا استغفار کر لیں، دعا مانگ لیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر. کیونکہ جیسا آپ کا گمان ہوگا اللہ کو آپ ویسے ہی پہنیں گے. اور سب سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگا کریں. بار بار غلطی ہو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بار بار معافی مانگیں. اللہ سے یہ کہہ کر معافی مانگیں کہ تو رحیم ہے، کریم ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے. اب دیکھیں نا، اللہ نے بنی آدم کی قسمت لکھنے سے پہلے ایک تحریر لکھوائی کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اب یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے تو ہے. کیا ہے؟ غضب پر حاوی ہے. اس پر ایمان رکھیں، صرف ریگریٹس نہیں. ریگریٹ افسوس تو کیا ہے؟
بہت لوگوں کو، جیسے قابیل نے، اس نے جب قتل کیا تو اس کو بھی ریگریٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی تھی. اسی طرح سے شیطان جو ہے اس کو بھی ریگریٹ ہوا تھا کہ میں اتنا اللہ کا نہ چہیتے فرشتوں میں بیچ میں تھا، اور میری وہ تھی، اور میں فرشتوں کو سکھاتا کرتا تھا. ریگریٹ تو ہوگا نا، کتنی اچھی جگہ میں نے چھوڑ دی ایک غلطی سے، لیکن اس غلطی کو مانا نہیں. ہم غلطی کہتے ہیں، وہ نہیں مانتا، وہ کیا کہتا ہے اس کا حق تھا، جیسے نعوذ باللہ. تو اس ریگریٹ نہیں کرنا ہے، ریگریٹ کے ساتھ ندامت، کی دلی ندامت کا نام توبہ ہے. اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ اور یقین کہ اللہ معاف کرے گا. مایوس تو صرف شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. توبہ کرنے پر جلدی کیا کریں، چھپا گناہ ہو تو چھپ کر توبہ کریں، اور اعلانیہ گناہ ہو، یعنی کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کو سب لوگوں کو معلوم ہے تو اعلانیہ آپ کو کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے. پہلے تو آپ پرسنلی معافی مانگیں، پھر اعلانیہ بھی بار بار یہ کہیں کہ یہ بات جب میں کرتی تھی غلط تھی بات. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا، ہدایت دی تھی، نیا جو صراط مستقیم والا راستہ دکھایا. غلطی کوئی ہو، گناہ کیا ہو تو فوراً کوئی نیکی کریں، کوئی صدقہ کریں. سب سے بڑھ کر آپ والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں. کیونکہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یا رسول اللہ مجھے بہت شرمندگی ہے، میں نے بہت گناہ کیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا توبہ کرو، اور تمہارے والدین ہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. اس نے کہا دونوں کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا خالائیں ہیں ان کے ساتھ اچھا اور نیک برتاؤ کرو. آپ دیکھیے کتنا جامع اور خوبصورت اور محبت بانٹنے والا یہ عمل ہے نا. کہ ایک تو آپ کی معافی بھی ہو رہی ہے، پھر آپ اپنے ان لوگوں کا خیال کر رہے ہیں جس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس کا جتنا بڑا کنبہ ہے وہ کیا کرے، بار بار جو ہے اللہ کے لیے طرف رجوع کرنے والا بنے. اب دیکھیں ان عبداللہ بن بوس یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرہ. عبداللہ بن بشر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے چاہتے ہیں، یعنی ان کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوتی ہے. اب ہم اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار کرتے تھے؟ وہ تو معصوم تھے، ان کی تو کوئی وہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے، دن میں 70 بار نہیں تو 100 بار، ٹھیک ہے. تو اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کیوں ہم سے اتنا خوش ہوتا ہے، اور کیوں اللہ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ کبھی آپ اپنی غلطی کا احساس کریں، اور جب غلطی کا احساس ہوگا تو آپ معافی مانگیں گے، ہے نا. تو وہ ہونے نہیں دیتا. اسی لیے وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی گناہ، جیسے کوئی بدعت ہے، کوئی برائی ہے، یا کوئی ہے نا ایسا شرکیہ کام ہے، یا اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یا نماز میں کوئی کمی کر رہے ہیں، یا نماز بے ڈھنگی پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے دین کو، آپ کے آخرت کو خراب کرنے والا ہے، وہ اس کی طرف پردہ ڈالتا جائے گا. لیکن آپ کو کیا کرے گا، وہ بڑے گناہ کو ڈھکا رکھے گا کہ آپ کی آنکھ کے سامنے کھلے نہیں، اور آپ کو چھوٹے چھوٹے ثواب کے کام میں لگائے گا. آپ کو لگا دیا اس نے کہ خوب کھانا کھلاؤ غریبوں کی، یہ کرو، ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن آپ یہاں پہ تو دیکھیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ بن گیا ہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے، بہت ہی آنکھیں کھلی رکھنی ہے اپنے بارے میں. بولتے ہیں نا سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے کیا میرا جو عمل ہے، کوئی بھی نیکی جو ہے، وہ عمل جو ہے وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہو. اس کے مطابق اگر ہم کام کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہمارے عبادتیں ہیں، ہے نا، طریقے پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو ہماری تو عبادت ہو گئی. ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ہم نے سنتوں پہ عمل کیا ہوا ہے، صحیح ہے نا. لیکن وہی چیز وہ نماز بھی دیکھنے میں تو نماز ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن آپ نے وہ چیز میں کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ عبادت تو نہیں رہ جائے گی. صحیح ہے غلط ہے. تو اسی لیے کیا کرتا ہے شیطان جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ غلطی کی طرف اب دیکھنے والے بنے. تو ہم اپنی غلطیوں کی طرف، اپنی کمیوں کی طرف، اپنی کوتاہیوں کی طرف کیا کرنے، دیکھنے والے بنے. اب شیطان جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے. جب غلطی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، تو غلطی نہیں گناہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے. اور بنی آدم نے کیا مانگی، اپنی توبہ مانگی تھی. لیکن یہ جب مانگتا ہے کیا مہلت، کہ اللہ تو مجھے مہلت دے کہ میں انسان کو بہکاؤں پھسلاؤں، تو مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، کیونکہ میں نے تیری اتنی عبادت کی تھی.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ نے کہا دیا تجھے، تو مانگ رہا ہے تیرا یہ اجر، تو میں تیرے کو یہ اجر دیتا. اگر اس نے اللہ پہ چھوڑا ہوتا تو شاید اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لے کہ کبر کبھی اللہ معاف نہیں کرتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کبر کے پردہ جو ہے نا وہ عقل کو کھا جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی اس کی اوقات کیا ہے. تو وہ جو ہے نا کبر تھا اس کے اندر، اور اس نے کیا کہتا ہے نڈر ہو کے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے کہ میں جہنم کو انسان سے بھر دوں. اللہ نے کیا میں تجھے مہلت دیا لیکن میرے نیک بندے تیری داؤ میں نہیں آئیں گے. پھر اس طرف پلٹتے ہیں تو یہ آدم علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے خود کہا، کیا فرماتا اللہ کہ میری عزت اور میری جلال کی قسم، انسان زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرے، اگر مجھ سے توبہ استغفار کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. تو جب ایک بار بھی غلطی کرے تو آپ کیا کریں کہ اس کو آپ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں، وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور پھر معلوم پڑتا ہے کہ کچھ دن جاتے نہیں ہے کہ پھر آپ نے کوئی غلطی کی یا وہی غلطی کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پھر شرمندہ ہو، پھر توبہ کریں، اور پھر کچھ دن تک آپ ٹھیک تھے اور پھر غلطی ہوتی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے 3 بار ایسے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ ہے اسے پتا ہے کہ میرا رب ہے اور وہ معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. اور شیطان جو ہے یہی نہیں چاہتا ہے، شیطان جو ہے وہ یہ بالکل نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کی توبہ کریں، آپ دل سے شرمندہ ہوں اور توبہ کریں. وجہ کیا ہے کہ اب وہ آپ کو دھیرے دھیرے بہکایا، آپ کو دھیرے دھیرے غفلت میں ڈالا، آپ کو دھیرے دھیرے صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، آپ کو دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے دین سے دور لے جاتا ہے. کہیں اس کو سال بھر محنت کرنی پڑی، کہیں 2 سال، کہیں 3 سال، کہیں 4 سال، کہیں 5 سال، اتنی محنت کر کے آپ سے کئی گناہ کروا لیے. ٹھیک ہے، آپ کو غفلت والی زندگی گزارنی پڑی، آپ نے بہت زیادہ ہے نا، آپ اپنے تمام فرائض سے غافل تھے، تمام ہے نا جو اچھے کام کرنا تھا، جو سیزنز آئے تھے، یعنی رمضان آیا تھا، یہ سب آیا تھا، تو ہم نے وہ کام نہیں کیا. تو آپ نے کیا کر ہو جائیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ پھر شرمندہ ہوتے ہیں. تو آپ جب شرمندہ ہوتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں تو شیطان کیا ہو جاتا ہے، اس کا 5 سال کا، 4 سال کا، 2 سال کی جو محنت تھی وہ پانی میں چلی، پانی میں گئی یا نہیں گئی؟ کیونکہ اللہ نے تو کہا کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک کی بھی گناہ کیے ہوگے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن سچی توبہ ہوگی تو. اب آپ نے معافی لکھوا لی، اب وہ پھر آپ کے اوپر محنت کر رہا ہے، آپ کو پھر محنت سے لا رہا ہے، لیکن آپ پھر توبہ کر رہے ہیں. اچھا، آپ جب توبہ کرنے لگ جائیں گے تو آپ نے ایک بات بار بار جب توبہ کرنے لگ جاتا ہے نا انسان، تو اس میں ایک مزہ پا لیتا ہے. وہ مزہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے پھر وہ گناہ سے تو اوب ہی جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہونے لگتا ہے. وہ اللہ سے ایسا قریب ہونے لگتا ہے کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے نا، جیسے وہ بندے کا اونٹ گم گیا تھا اور وہ خوش ہو جاتا ہے. تو جب آپ خوش ہوتے ہیں پھر آپ اللہ سے کچھ اور مانگیے، اللہ آپ کو اور دیتا ہے. تو یہ رشتے مضبوط ہو رہے ہیں. پسند کس کو نہیں آ رہا ہے؟ شیطان کو نہیں آئے گا. تو شیطان جو ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہے، اس کو اگر ستانا ہے، اس کو اگر ہرانا ہے، اگر اس سے مطلب اس پر جیت حاصل کرنی ہے تو سب سے آسان راستہ کیا ہے، کثرت سے توبہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو خود مایوس ہوا ہے، اسی لیے وہ کیا کرتا ہے، مایوس ہو کے انسان کے اندر پہلے مایوسی ڈلواتا ہے اور پھر وہ چاہتا ہے کہ انسان کیا کر لے، خودکشی کر لے. ٹھیک ہے، اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، وہ بہت محبت سے معاف فرماتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیے ایک انسان جو ہے نا کسی کی کوئی مدد نہیں کرتا، اگر کوئی مدد کیا یا کوئی ہوا بھی تو جتاتا بہت ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی، کوئی نے اس کو معاف کیا تو 10 بار جتا بھی دے گا، ہے نا. اور اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے اور بہت محبت سے معاف کرتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم بہت نیک اور متقی ہو جاؤ، کوئی گناہ نہیں کرتے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں. اور مشہور واقعہ جو ہے کہ جب کسی کے اللہ نے کیا کیا تھا، ایک عذاب بھیجا کسی بستی میں جہاں پہ لوگ بہت برائیاں کر رہے تھے، اور وہاں پہ اچھائی کوئی نام کی چیز نہیں تھی، دین نہیں تھا. مگر وہاں پہ ایک گھر ایسا تھا جو کہ کیا کر رہا تھا، وہ آدمی دن رات عبادت کرتا رہتا تھا. اتنی عبادت، ہر نیک کام، اس نے شادی بھی نہیں کی تھی، اکیلا رہتا تھا کہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، بس وہ اللہ اللہ کرتا رہے. اور اس کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھی، وہ اپنا آرام سے اپنے لیے اس کو کتنا کمانا کھانا تھا. تو زیادہ تر وقت وہ کیا کرتا تھا، زیادہ تر وقت وہ صرف اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن اس کو کوئی دنیا سے مطلب نہیں تھی. تو جب اللہ نے اس بستی میں عذاب ڈالا، اس کے اوپر وعید فرما دی، تو حضرت جبرائیل امین آئے اور اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، اس بستی میں تو تیرا وہ بندہ ہے جو کیا کرتا ہے، دن رات سمجھی سجدے میں ہی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا
لیکن یہ بولتے ہیں نا حضرت جبرائیل، دیکھیے ہر لوگ جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ کس کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں؟ تو فرشتے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ ان کی نیکی کو اللہ تک بتائیں، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فرشتے کو کہ جبرائیل امین کو بھی کیا کہتا ہے کہ عذاب اس بستی سے شروع کرو. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کو ذرا بھی یہ نہیں آیا خیال کہ دیکھے اس بستی میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، لوگ میرے ساتھ کتنا شرک اور بدعت اور کتنے گناہ اور کتنا قتل اور غارت گری اور ایک دوسرے سے لوٹ مار اور دنیا انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ کے دین کو یہاں پہ پھیلاؤں، اپنی ہی عبادت میں لگا رہا. تو بہت زیادہ اپنی عبادت نہیں کرنی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جتنا آپ سیکھ لیں، سکھائیں، عمل کریں، اور پہلی بات تو عمل کریں، اور اس پہ پھر آپ اس کو کیا کریں، جہاں برائی ہو تو اس کو کیا کرنا ہے، روکنے والے بنیں گے. نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت پسند نہیں ہے، عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، ہم یہ خاکی، اس سے آپ کو کیا ہے، کچھ اور مطلوب ہے اللہ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جب آپ یہ کام کریں گے تو غلطیاں تو ہوگی. جیسے کوئی انسان دین کا کام کر رہا ہے، جیسے میں ان کی مثال ہمیشہ دیتی ہوں، مولانا مودودی رحیم اللہ کی. جب وہ ان کو وہ اپنا تفہیم القرآن لکھے تو لوگوں نے ان کے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، پھر ان کو نعوذ باللہ مردودی تک کہا، پھر لوگوں نے ان کو یہاں تک کے نام لکھا کہ تم 2 بار پھانسی تک چڑھ گئے اور تم نے کیا کر لیا ہے، کیا انقلاب لیا ہے. تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، میں تو اپنے رب کا کیا ہوں، میں اپنے رب کے وہاں کا ایک مزدور ہوں، میں اپنی مزدوری کر کے رکھ دیتا ہوں، وہ رب جو مجھے چاہے وہ دے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ان کی کتاب پڑھ کے، ان کی جو تحریر پڑھ کے انسانیت کی کیا ہو رہی ہے، فلاح ہو رہی ہے. ابھی بہت ریسنٹلی میں نے ایک وہ سنا تھا کہ ایک اعظم گڑھ کے ایک وہ ہیں، اور جن کا نام آپ یہ نوٹ بھی کر لیں، ان کا نام ہے وہ عالم دین ہے ضیاء الرحمان اعظمی. ضیاء الرحمان اعظمی کے نام سے آپ ٹائپ کریں، گوگل کریں، آپ کو پتہ چلے گا، ان کی بایوگرافی آپ کو مل جائے گی. اس میں بتایا کہ وہ صرف ان کا نام باقے رام تھا، اور وہ ہندو گھر میں، براہمن گھر میں پیدا ہوئے تھے. وہ مولانا مودودی کی ایک کتاب کو پڑھے اور وہاں سے ان کا دل بدلا، اور پھر اس کی تلاش میں، حق کی تلاش میں نکلے اور حق کو پائے. اور آج وہ مدینہ مسجد میں وہ وہاں پہ حدیث کا درس دیتے ہیں، اور انہوں نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں جو جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک انسٹیٹیوٹ جیسا، وہ اپنے ذات میں ایک انجمن ہے. حدیثوں پہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے، ایک عمل تھا. اچھا اب اس عمل کرنے میں، وہ لکھنے میں، لکھانے میں مولانا مودودی رحم اللہ نے جو بھی کام کیا ہوگا، کیونکہ وہ انسان ہے تو ظاہر سی بات ہے غلطی ہوگی. ہم تو یہ نہیں کہتے وہ فرشتہ ہے، غلطی ہوگی، غلطی ہوئی توبہ کرے، اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے. انہوں نے خود بھی توبہ پہ بڑی اچھی کتابیں لکھی. لیکن ہاں وہ اس ڈر سے کہ میں غلطی کروں گا، میں اچھا کام ہی نہیں کروں، تو یہ غلط بات ہے نا. اسی طرح سے ایک دوسری مثال لیجیے، ایک پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کے کتنے حقوق ہیں، لیکن اب پیرنٹس بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ چڑچڑے ہو گئے ہیں، یا ڈائبٹک ہو گئے ہیں، یا پھر آپ دیکھیں نا کہ ان کی یادداشت کم ہو گئی ہے. تو جب آپ ان کی خدمت کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ ایک تو بوڑھے کے کام کرنا اچھا ہے ہی، لیکن وہ پھر اپنے سینسز میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی یادداشت کو کھو بیٹھے ہیں، یا چڑچڑے ہو رہے ہیں، یا تو پھر ڈائبٹک ہیں تو ان کو ہر دم کھانے کو چاہیے، یا ہر دم ہے نا وہ میٹھی کی طلب ان کو اور ہو رہی ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے. اب یہ سارے کام جب آپ کر رہے ہیں تو آپ نے تو بہت بڑا کام کیا ہوگا کہ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے والدین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے اور ہوگا ہی کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے، آپ کبھی رونے لگ جائیں خود ہی، اور کبھی کیا ہو کہ پیرنٹ کے ساتھ تو میں ہو جائے. تو یہ ساری چیز یہ کیا ہے؟ اب یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اف بھی مت کرو، آپ نے کر دیا، اب آپ کو شرمندگی بھی ہو رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ تو مایوس مت ہو میرا بندہ، تو میرے لیے کام کر رہا تھا نا، میرے احکام کو لا رہا تھا نا، تو اس احکام کو پورے کرنے میں تجھ سے بھائی ہیومن کیپیسٹی میں جو بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اللہ اس کو کیا کرے گا، اس کو معاف فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نا غلطی کرنا اور غلطی کے بعد جو رجوع کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ انبیاؤں نے کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام، یہ ہماری وراثت میں ہونا چاہیے، یا ہماری یہ بولتے ہیں نا گھٹی میں ہونا چاہیے. انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ استغفر ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں یونس علیہ السلام نے کیا کی تھی، وہ تو اللہ، اب دیکھیے سارے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو غلطی کرنے سے بچا لیتا ہے، لیکن حضرت یونس سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ ہجرت کر گئے.
دیکھا کہ یہ تو قوم سننی نہیں ہے میری بات، وہ نکل گئے. اور ہوا کیا؟ اللہ نے وہ عذاب جو آ چکا تھا، وہ دیکھ بھی چکے تھے، وہ ٹال دیا. کیونکہ میرے بندے نے کیا کیا تھا؟ دیکھیے یہ ہمارا رب ہے. اللہ سے ایسے آپ اپنے کنیکشن جوڑیں کہ وہ میرا رب ہے جو اپنے عذاب کو بھی لایا مگر پلٹا دیا. اور پکڑ کس کی یونس علیہ السلام کو. اس غلطی کی وجہ سے ان کو کیا ہوا؟ وہ کشتی میں جا رہے تھے، کشتی میں قرا نکلا کہ بھائی اس میں جو آدمی طوفان میں بچے گا بھائی جس کے نام کا قرا نکلے اس کو سمندر میں پھینک دو. ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا. کون نکل گیا؟ وہ بڑی مچھلی. اب وہ بڑی مچھلی کیا تھی؟ ویل تھی، وہ بڑی والی مچھلی. اس نے ان کو نکل لیا. اب وہ کال کوٹری جو بولتے ہیں نا، کال کوٹری، یعنی وہ ایسی ہے. ایک تو سمندر کے بارے میں یہ آیا کہ یہ اندھیرے پہ اندھیرا، وہاں کی تہ جو بہت اندھیری ہوتی ہے، اور اس میں سے وہ مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، کتنا اندھیرا ہوگا. کون آواز سن رہا تھا؟ لیکن وہاں سے جو پکارا اور اللہ کی دیکھیے توحید کی واسطہ دیا کہ لا الہ، کیا پڑھا انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ جو ہے ہم اس کو کیا بولتے ہیں کہ یہ بڑی جلالی تسبیح ہے. لیکن جلال تو اس میں ہے، لیکن اس میں کمال تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ اندر پیٹ میں جا کے کہ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، الا انت سبحانکا، تو پاک ہے، انی کنتو یعنی بے شک میں کیا ہوں، انی کنتو من الظالمین، گناہ کرنے والا ہوں. اللہ تو مجھے معاف فرمائے، میں نے ظلم کیا. ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے. میں نے اپنا کام نہیں کیا، مولا تو مجھے معاف فرما. ہم یہ سوچ کے ہم نے کیا کر رہے ہیں اس کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو کیا استعمال کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی مسئلہ ہو اتنی بار پڑھ لیں، آپ ثواب مل، آپ کا کام بن جائے گا. کام تو آپ کا 7 تسبیح میں بھی ہو جاتا، 1,24,000 پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا، 11 میں بھی ہو جاتا. لیکن یہ کہ آپ نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہوتا کہ جیسے یونس علیہ السلام ایسے تھے اور اللہ تو نے ان کو جب وہ کر لیا تو میں بھی تو تیری بندی ہوں، اللہ تو مجھے معاف فرما، ہے نا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی بھی نو مسلم کو جب اسلام سکھاتے تو سب سے پہلے اس کو توبہ سکھاتے ہیں. ہم کیا سکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے وہاں 4 امام ہیں، ہے نا، ہم یہ بات کرتے ہیں نعوذ باللہ، وہ بیچارہ اور کنفیوز ہو جاتا. لیکن اللہ اس کے رسول کی دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ توبہ کریے تاکہ پورے جو گناہ پچھلے جو ہیں، سارا جو گندگی ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی مسئلہ ہوا سب سے پہلے کثرت سے توبہ کریں. آپ کا بتایا نا میں نے کہ وہ حدیث کیا ہے کہ مبارک ہو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھوائیں. تو آپ کثرت سے استغفار لکھوائیں تو اس کو مبارک کس کی زبان سے مبارکباد دی گئی ہے؟ ہم کب مبارکباد دیتے ہیں کسی کو؟ بتائیے. اور اللہ کے رسول مبارکباد دے رہا ہے تو کیا ہم وہ مبارکبادی وصول کرنے والے نہ بنیں؟ قتادہ کہتے ہیں کہ گناہ بیماری ہے اور استغفار اس کا علاج ہے. انسان جب تک استغفار کرتا ہے اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے. اچھا اب آپ یہ سنیے، کیا صرف گناہ یا کوئی غلطی کرنے کے بعد ہی توبہ استغفار کرنا چاہیے؟ صرف گناہ یا غلطی کرنے کے بعد ہی توبہ استغفار کرنا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، جو ان کی زندگی کا مشن تھا، نبوت کا جو مشن تھا، 40 سال میں ان کو نبوت ملی اور 63 سال میں انتقال ہو گیا. 23 سال میں ان کا مشن جو ہے وہ اکمپلش ہو گیا تھا، اس مشن کو انہوں نے حاصل کر لیا تھا. 23 سال کی انتھک محنت، صبر، استقامت کے ساتھ ہر ظلم، پریشانی، دکھ، بائیکاٹ، بھوک پیاس کی شدت، پتھر سے لہو لہان اور ہے نا جنگیں، اور اس کے باوجود جب وہ اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں، ہے نا، شریعت نافذ ہو جاتی ہے، آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ اللہ کے رسول جتنی نیکی نعوذ باللہ کون کر پائے گا؟ نیکی ان کے تک پہنچنا تو بہت، وہ تو ہم بولتے ہیں نا خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن سوچئے کہ ان کا یہ مقام ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ جب وہ 70 بار استغفار کرتے ہیں، مشن اکمپلش ہونے کے بعد وہ مشن کا جو کام کر لیا اور اللہ ان سے راضی ہے،
ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ان سے راضی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا تھا انہوں نے پورا کا پورا اسے ہم تک پہنچایا ہے نا. وہ استغفار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں کان لگا کر میں نے سنا تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں تو پہنچا دے. یہ ان کی آخری دعا تھی، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے. یہ بخشنے کی دعا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ سجدے میں جب جاتے ہیں ایک سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی ورزقنی. یعنی کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، وارحمنی، اللہ تو مجھ پہ رحم فرما، پھر واہدنی، اللہ تو مجھے ہدایت دے، ورزقنی، اللہ تو مجھے رزق دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 4 چیزیں دنیا کے لیے کافی ہیں، اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں. تو آج سے انشاءاللہ یہ کام کریں گے. کیا پڑھیں گے؟ دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھا جاتا ہے اس میں کیا ہم دعا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر توبہ اور استغفار کرتے تھے تو ہمیں کس قدر کرنا چاہیے. تو جو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ صرف مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. توبہ کا دروازہ صرف 2 بار بند ہوتا ہے، جب انسان مر رہا ہو، اس کی سانس اکھڑ رہی ہو، یا جب سورج مغرب سے طلوع ہو. اور باقی جو ہے ہمیشہ توبہ کا دروازہ اللہ کیا کرتا ہے؟ کھلا رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. میں نے یہ آیت اس لیے لی ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا وہ ذی الحج اسپیشل ہوگا. اور ذی الحج جو ہے، خاص کر حج جو ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وہ پوری ان کی فیملی کے ارد گرد ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ہم دونوں کو، یعنی جب وہ اللہ کعبہ بنا رہے تھے تب انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی کہ کیا کر اللہ تو ہمیں مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، یعنی تیرے لیے کیا ہو؟ تیری فرما بردار ہو، اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے وتب درگزر فرما، تو وتب علینا، اور تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہمارا ہوگا وہ عید الاضحیٰ اسپیشل ہوگا. اور عید الاضحیٰ جو وہ 10 دن ہے، وہ جو 9 دن ہے ذی الحج کے، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ان 9 دنوں میں ہمیں کیا کام کرنے ہیں؟ 10ویں دن تو ہم قربانی کرتے ہیں، وہ تو پتہ ہی ہے، لیکن ان 9 دنوں میں ہمیں کون سے اعمال کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کی تیاری کیسی کرنی ہے. یہ بلیسڈ 10 ڈیز آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اس کی تیاری ہے. تو آپ میرے ساتھ اسٹے ٹیون، آپ رہیے گا. انشاءاللہ ایوری ویک میں ریمائنڈر تو دوں گی ہی، لیکن نیکسٹ ویک سورۃ الحج پہ وہ درس مشتمل ہوگا. اس کے بعد جو ہے لیگیسی آف ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ 2 دن کے بعد میں انشاءاللہ وہ لوں گی، اور اس کے بعد لوں گی کرنے کے ان 10 دنوں میں کرنے کے کام. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملیں گے. تو آپ اپنی مصروفیت سے تھوڑا سا وقت نکالیے. یہ پھر سے سیزن آ رہا ہے، جیسے رمضان ایک سیزن تھا، اس لیے ویسے ہی ایک 10 دن کا سیزن آ رہا ہے جس میں ہم اپنی نیکیوں کو خوب کما سکتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ توبہ لی تھی کہ تاکہ ہم اپنی سلیٹ کو صاف کر لیں، پہلے اپنی جو ہے تمام بوجھ اتار کے پھینک دیں، اور اللہ کی طرف جو بولتے ہیں نا، یہ حدیث یہ بھی مفہوم سن لیجئے کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان سے ایسا خوش ہو جاتا ہے، ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کیا ہے، وہ پھر انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو ہم انشاءاللہ پوری سچی پکی توبہ آج ہم سے کرتے ہیں. اور صرف زبانی مت کریے گا، ہو سکے تو کوئی چھوٹا صدقہ کریں، کوئی نیکی کام کریں، اور پھر اللہ کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ کو مطلوب ہے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے وضو کرنے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ وضو کرنے کے بعد بھی اللہم اجعلنی توابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تو مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا. اور اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. شکریہ.